جماعت کا رجحان بھی اس بات کی طرف ہو یہ شخص کس قابل ہے، کس کو افضل ہونا چاہیے، یہ شخص کس قابل ہے، اس کو کلاس کا مانیٹر ہونا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر کے لیے جناب علی شیر خدا نے خود ارشاد فرما دیا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، افضل ہے، اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ احتجاج تبرسی، پانچویں امام باقر کا فرمان، احتجاج تبرسی امام باقر پانچویں امام کا فرمان، لستو بمنکری فضل ابی بکر ولستو بمنکری فضل عمر ولکن ابا بکر افضل۔ امام باقر فرماتے ہیں لوگوں میں صدیق اکبر کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، میں عمر کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، میں ابو بکر کو بھی افضل مانتا ہوں، میں عمر کو بھی افضل مانتا ہوں، ولیکن ابا بکر افضل، لیکن سارے صحابہ میں عمر سے بھی بڑھ کر سارے صحابہ میں جو افضل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ امام کا فرمان، اور امام کا فرمان اس طبقے کے نزدیک امام معصوم کا فرمان تو حجت ہوتا ہے، اس طبقے کے نزدیک امام معصوم کا فرمان تو حجت نص قطعی ہے۔ جیسے قرآن کی بات نص قطعی ہے ویسے اس جماعت کے نزدیک بھی امام کا فرمان نص قطعی ہے۔ تو امام نے فرما دیا کہ اس کائنات میں جو سب سے افضل ہے نبی کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ تیسری وجہ کسی کے افضل ہونے کی کہ یہ ہے کہ جماعت کا رجحان بھی اسی بات کی طرف ہو کہ یہ شخص ہم میں سب سے افضل ہونا چاہیے، یہ شخص کلاس کا مانیٹر ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ اور جناب علی کا نکاح ہوا، نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ نکاح کے گواہ کون ہیں؟ نکاح کے گواہ سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، نکاح کے گواہ۔ شیخین کو ہٹا دو، علی فاطمہ کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اہل بیت کا وجود ہی نہیں ہے۔ اہل بیت کا وجود صدقہ شیخین کا ہے، علی اور فاطمہ کا نکاح یہ صدقہ شیخین ہے۔ نکاح کے لیے گواہ ضروری ہیں، گواہ نہ ہو تو نکاح بھی نہیں ہوتا، اور پھر گواہوں کا مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ حسن الہیار امریکہ میں بیٹھ کر چیلنج کرتا ہے، سنیو تم صدیق اکبر کا ایمان ثابت کرو، تم صدیق اکبر کا ایمان ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا صدیق اکبر کا ایمان پوچھتا ہے، اگر صدیق اکبر کا ایمان پوچھتا ہے تو علی سے پوچھ۔ صدیق اکبر کا ایمان یہ ہے کہ صدیق اکبر علی کا امام ہے، صدیق اکبر علی کا امام ہے۔ کیا علی غیر مومن کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ کیا علی ایسے شخص کے پیچھے اس کا ایمان ہی نہ ہو علی اس کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ صدیق اکبر کا ایمان یہ ہے، اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں جو اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ صدیق اکبر علی کا امام ہے، صدیق علی کا امام ہے۔ آپ بتائیے ہمارا امام ہو، مسجد کا امام ہو، اگر اس سے غلطی ہو جائے نماز پڑھیں گے؟ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ امام صاحب ہے، یہ وہاں پر جوا لگا رہا تھا، امام صاحب ہے، اس کی بیوی ہیں، بچے ہیں، وہ بے پردہ پھرتے ہیں، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ 14ویں صدی کے اندر ہم امام میں چھوٹی سی غلطی دیکھ کر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کیا علی ایسا آدمی تھا؟ کیا علی ایک عام آدمی ہے؟ اہل غیرت کے پیچھے نماز پڑھ لے گا؟ صدیق کے پیچھے علی نے نماز پڑھ کر حسن الہیار کے اوپر تماچا مار کر بتا دیا تو صدیق کا ایمان پوچھتا ہے؟ علی سے جا کر پوچھ، صدیق کا ایمان یہ ہے کہ علی جو ہے صدیق جو وہ علی کا امام ہے۔ تو تیسری وجہ جماعت کا رجحان بھی، نکاح ہوا جناب علی کو، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں فریقین کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب فاطمہ اور علی کے نکاح میں جناب علی کو تیار کرنے والے شیخین قریب ہیں۔ جناب علی کو اس بات پر تیار کرنے والے کہ آپ نبی کی بیٹی کا رشتہ مانگیں، تیار کرنے والے ابو بکر عمر ہیں۔
دونوں کی کتابوں میں موجود جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب سعد بن معاذ، 3 شخص مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ کیا۔ صدیق اکبر نے مشورہ دیا، بھائی علی کی شادی ہونی چاہیے، علی کا نکاح ہونا چاہیے، کہاں نکاح ہو؟ یہ مشورہ کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں نے نبی کے پاس فاطمہ کا رشتہ بھیجا ہے، لیکن پیغمبر نے رشتہ دینے سے انکار کیا۔ ہمارا دل یہ چاہتا ہے، وجدان یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر فاطمہ علی کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں۔ علی کا پتہ کرو، علی کہاں ہے؟ گھر تشریف لے گئے یہ تینوں حضرات، علی کا پتہ کیا، علی گھر میں نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ علی شیر خدا مزدوری کرنے گئے ہوئے ہیں، علی شیر خدا مزدوری کرنے گئے ہوئے ہیں۔ باغ میں پہنچے، علی سے ملاقات ہوئی، نکاح کرو، کس سے کریں؟ نبی کی بیٹی سے کرو۔ صدیق اکبر نے بات کی، نبی کی بیٹی سے نکاح کرو۔ دونوں کتابوں میں روایت موجود، جناب علی نے جناب صدیق اکبر کی بات سن کر کہا، اے صدیق اکبر، آپ کا مجھ پر احسان ہے، میرے دل میں بھی یہ بات کافی دنوں سے آ رہی تھی کہ میں پیغمبر کی بیٹی کا رشتہ مانگوں، لیکن غربت کی وجہ سے، مال نہ ہونے کی وجہ سے شرما رہا تھا کہ پیغمبر کیا کہیں گے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہے۔ اے صدیق اکبر، اللہ آپ سے راضی ہو، آپ نے میرے دل کی بات کہہ ڈالی، دل کی بات کہہ ڈالی ہے، جاؤ جا کر رشتہ مانگو۔ تو جناب علی کو رشتے پر ابھارنے والے بھی شیخین کریم ہیں۔ علی نے گئے، جا کر رشتہ مانگا، رشتہ ہوا۔ آپ نے کہا حق مال کے لیے کچھ لے کر آؤ، پیسے زرہ بیچ کر آئے۔ توجہ کیجئے، میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ پوری جماعت کا رجحان بھی جس طرف ہو، خود معلم کا رجحان بھی جس طرف ہو، یہ کلاس کا منیٹر ہونا چاہیے، یہ کلاس میں سب سے افضل ہونا چاہیے۔ آپ نے انس سے کہا، یہ پیسے دیے، ان طریق جاؤ انس، جا کر فدعوا لی ابا بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، جاؤ جا کر ابو بکر کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ، عثمان، طلحہ، زبیر کو بلا کر لاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ ابو بکر صدیق کا نام لیا۔ تو پوری جماعت میں استاد کا رجحان بھی جس طرف ہو، پوری جماعت میں اس جماعت کا رجحان بھی جس طرف ہو، یہ افضل ہونا چاہیے، یہ اعلیٰ ہونا چاہیے، یہ منیٹر ہونا چاہیے، وہ صدیق اکبر ہے۔ استاد کا رجحان بھی اسی طرف ہے، پوری جماعت کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ تو تیسری وجہ صدیق اکبر افضل امت ہیں۔ آخری بات، چوتھی وجہ، تمام مضامین میں مجموعی طور پر جس کے نمبر سب سے زیادہ ہوں، تمام مضامین میں مجموعی طور پر جس کے نمبر سب سے زیادہ ہوں، وہ کلاس کا منیٹر کہلاتا ہے، وہ اعلیٰ کہلاتا ہے، وہ بہتر کہلاتا ہے۔ اسلام کے مضامین قوت ایمانی بھی ہے، اسلام کے مضامین شجاعت بھی ہے، اسلام کے مضامین کثیر الہدایت ہونا بھی ہے، اسلام کے مضامین حفاظت قرآن بھی ہے، اسلام کے مضامین حفاظت زکوٰۃ بھی ہے۔ قرآن کے مضامین تو بہت سارے ہیں، ان سارے مضامین میں صدیق اکبر مجموعی طور پر سب سے زیادہ نمبر لے رہے ہیں۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں، مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، قوت ایمانی میں صدیق اکبر کے نمبر سب سے زیادہ، قوت ایمانی میں صدیق اکبر کے نمبر سب سے زیادہ۔ انفرادی طور پر باقی صحابہ کے نمبر ہوں تو ہوں، لیکن مجموعی طور پر اسلام کے مضامین میں صدیق کے نمبر سب سے زیادہ ہے۔ سب سے پہلا قوت ایمانی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان میں قوت کا زیادہ ہو جانا اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ما سبقکم ابو بکر بصوم ولا صلاۃ ولکن بشیء وقر فی صدرہ۔ فرمایا، لوگوں سنو، ابو بکر اپنی نمازوں کی وجہ سے تم سے سبقت نہیں لے گیا، ابو بکر اپنے روزوں کی وجہ سے تم سے سبقت نہیں لے گیا، بلکہ ابو بکر تم سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابو بکر کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے۔ قوت ایمانی میں
چوتھی وجہ بھی اسی کے افضل ہونے کی یہ ہے کہ قوت ایمانی میں اسلام کے مضامین میں مجموعی طور پر جس کے نمبر زیادہ ہوں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ. تو کیا معلوم ہوا ان چار وجوہات کی بنا پر کہ افضل صحابہ کون ہے؟ بولیے افضل صحابہ کون ہے؟ امام الصحابہ کون ہے؟ خلیفہ بلا فصل صحابہ، خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ یہ عقیدہ رکھیں، یہ عقیدہ رکھیں گے تو پھر کامیابی ہے. قرآن کا عقیدہ بھی یہی، امام الصحابہ صدیق اکبر. قرآن کا عقیدہ بھی یہی، افضل الصحابہ صدیق اکبر. فرمان پیغمبر کا فیصلہ بھی یہی ہے، امام الصحابہ افضل الصحابہ صدیق اکبر. اور خود فرمان علی بھی یہی ہے، اور خود فرمان اہل بیت بھی یہی ہے کہ امام الصحابہ کون ہے؟ افضل الصحابہ کون ہے؟ یہ عقیدے بنائیے، اہل سنت والجماعت کے عقیدوں پر رہیے، عقیدے سیکھیے، عقیدے پر محنت کیجیے. انشاءاللہ تعالی اس میں ہی کامیابی ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے پیغمبر کی اتباع کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میرے نبی نے ایک جماعت تیار کی اصحاب رسول، اللہ پاک ہمیں ان سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت اعظم سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا ظلم اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. وما علینا الا البلاغ.